بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں مولانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو آج یعنی مورخہ 8 فروری 2023 کو ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں وہ استعفے منظور کرنے کا عمل جو آخری 43 استعفے منظور کیے گئے تھے، اور ان استعفوں کو منظور کرنے کے بعد وہ حلقے خالی ہو گئے تھے اور الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا ان ایم این ایز کو۔ تو آج ہائی کورٹ نے وہ آرڈر سسپینڈ کر دیا ہے، اور اب اس آرڈر کے سسپینڈ کرنے کے بعد وہ ارکان اسمبلی جو ہیں، قومی اسمبلی کے 43 ارکان جو ہیں، وہ بطور ایم این اے جو ہے وہ بحال ہو گئے ہیں۔ اب جب وہ بطور ایم این اے بحال ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد ایک پارلیمانی روایت بھی ہے اور قانون بھی یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک یا ایک سے زائد جتنی بھی جماعتیں جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہوتی ہے، جن کے پاس اکثریت ہوتی ہے، وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر والی جو جماعت ہوتی ہے، مطلب ہے جس کے پاس ممبرز زیادہ ہوتے ہیں، ایم این اے زیادہ ہوتے ہیں، تو اپوزیشن جو ہے وہ پھر وہ کرتی ہے، اور اپوزیشن لیڈر یا جس کو ہم قائد حزب اختلاف بھی کہتے ہیں، وہ اس پارٹی کا ہوتا ہے جس کے اپوزیشن میں سے سب سے زیادہ ارکان ہو۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اپوزیشن میں بہت سی پارٹیز ہوتی ہیں، کسی کے 2 ارکان ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 10 ہیں۔ تو اگر جس کے 10 ہیں اور باقی اپوزیشن کی پارٹی سے زیادہ ہیں، تو وہ 10 ارکان والی پارٹی جو ہے وہ ان کا اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، جس کو ہم قائد حزب اختلاف کہتے ہیں۔ تو اب یہ چونکہ 43 ممبرز جو ہیں، یہ اب دوبارہ سے قانون کی نظر میں ایم این اے ہیں، اور اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں جو حکومت میں ہیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی ہے، اور سب سے بڑی پارٹی ہونے کی صورت میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بھی انہی کا حق ہے۔ پارلیمانی روایات بھی یہی اور قانون بھی یہی کہتا ہے۔ تو اس صورت میں اب اسپیکر کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسپیکر کی ذمہ داری یہ ہے، جو آئینی اس کی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت پارلیمنٹ میں ایک اپوزیشن کی جماعت کے سب سے زیادہ ارکان ہوں گے، تو اسپیکر قانونی طور پر ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو آج چونکہ یہ فیصلہ آیا، اب اسپیکر صاحب اس پہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں، اب شاید ان کے جانے کا وقت آ گیا بطور اپوزیشن لیڈر کے۔ ویسے تو نہیں، چونکہ وہ بھی ایم این اے ہیں، تو لیکن ان کے بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شاید جانے کا وقت آ گیا۔ اور ویسے پاکستان کی تاریخ میں اور شاید دنیا میں یہ پہلی مثال ہوگی کہ ایک اپوزیشن کی پارٹی، مطلب ہے اس میں 21 لوگ جو ہیں، وہ غالباً 21 لوگ، انہوں نے پارٹی کے فیصلوں سے انحراف کرتے ہوئے پارٹی کی ہدایت پر قومی اسمبلی میں اپنے استعفے نہیں دیے، بلکہ انہوں نے اپنا پلڑا جو تھا وہ حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اور پھر وہ یعنی اس کے باوجود کہ اپوزیشن کی پارٹی کے تھے، لیکن پھر انہی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیا گیا، اور وہ مراعات جو ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ان کا حق بنتا تھا وہ بھی ان کو ملنے لگ گئی۔ ویسے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر بھی ہو اور بیک وقت حکومت کا حصہ بھی ہو، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان میں پہلا واقعہ ہے جس میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ حکومتی مراعات اور وہ جو حکومت کا مزہ ہے وہ بھی لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بظاہر اپوزیشن۔ اصل میں اس ساری کہانی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اب آئین یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی اپنی ٹرم پوری کرتی ہے، تو ٹرم پوری کرنے کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو حکومتی پارٹی جیسے جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ نیگوسیشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر نام فائنل ہوتا ہے نگران وزیر اعظم یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، جو بھی پرائم منسٹر آتے ہیں ان کا۔ تو راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے چونکہ اس وقت گیم جو تھی وہ یہی تھی کہ اپوزیشن لیڈر بھی اپنی مرضی کا ہوگا اور ادھر حکومت میں تو ہم ہیں ہی ہیں، تو نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی کا لایا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے یہ ساری کہانی جو تھی وہ ترتیب دی گئی تھی۔ لیکن اب پتہ نہیں یہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی تھی یا قدرتی طور پر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ حکومت کی یہ کہانی جو ہے
وہ اب بگڑ گئی ہے. اب راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ بطور اپوزیشن لیڈر کے وہ شاید اپنا وہ کردار ادا نہ کر سکیں جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا یا جس کی ان سے یقین دہانی لی گئی تھی. اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف دیکھتے ہیں اس قومی اسمبلی میں اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کسے نامزد کرتی ہے. بہت سے نام ہیں جن پر ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کریں گے کہ وہ قومی اسمبلی میں کس کو اپنا بطور اپوزیشن لیڈر نامزد کرتے ہیں. اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو جب تک یہ اسمبلی کام کر رہی ہے ظاہر ہے پھر تب تک اپوزیشن لیڈر کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بھی ان کے نامزد کردہ ایم این اے ہوں گے وہ بطور اپوزیشن لیڈر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. لیکن اب امتحان جو ہے وہ اسپیکر صاحب کا، اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ اب کیا کرتے ہیں اس کے لیے بہرحال انتظار کرنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پارلیمانی روایات کو جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. بلکہ آج ایک ٹی وی پر پروگرام میں ایک بات بھی کی ہے فواد چودھری صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جو ہے وہ اب کورٹ میں اگر جایا جائے تو یہ پارلیمان کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک امتحان ہے حکومت کا بھی، اور وہ کشیدگی کی فضا جو آج کل اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان بنی ہوئی ہے، اگر اپوزیشن لیڈر کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا گیا نام اس کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے تو شاید اس کشیدگی کی فضا میں کچھ کمی آئے گی. لیکن حکومت کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ بہرحال یہ اشارہ کرتے ہیں کہ شاید حکومت بھی یہ نہیں چاہتی کہ کشیدگی جو ہے وہ کم ہو، کیونکہ آج ملتان میں عامر ڈوگر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ دیگر درجنوں کارکن ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا احتجاج کرنے کی بنیاد پر کہ جی انہوں نے احتجاج کیوں کیا. اب یہ سارا کام جو ہے وہ بہرحال پنجاب کی جو پنجاب حکومت ہے ظاہر ہے اس کے کہنے اور اس کی ماں پر ہی ہو رہا ہے. تو وہ خود مختار یا غیر جانبدار جس کی بات کی جاتی تھی تو وہ پھر پی ٹی آئی کا جو وہ سٹانس تھا وہ بہرحال ٹھیک نظر آتا ہے کہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہیں بلکہ وہ پارٹی ہیں، اور ان کے جو اقدامات ہیں اس سے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بہرحال ایک شاید پارٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں. پنجاب میں بیوروکریسی میں جو آفیسرز کی بہت زیادہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ تھا کہ 25 مئی کو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارنے میں، ان کو گرفتار کرنے میں اور ان کی نظر بندی کے احکامات جاری کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، ان لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ کی پوسٹ پہ لے کے آیا جا رہا ہے. اب تحریک انصاف کا یہ موقف جو ہے وہ بہرحال کسی حد تک درست ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پنجاب حکومت کے جو اقدامات ہیں، شیخ رشید صاحب کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. آج ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے امریکی پولیس کو. تو اور وہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی آپ سب نے سن لی ہیں. تو بہرحال لگتا یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ شاید خود ہی تصادم اور محاذ آرائی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور حکومت یہ شاید نہیں چاہ رہی وفاقی حکومت کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں اور معاملات میں وہ جو کشیدگی اور تلخی پیدا ہو گئی ہے وہ کم ہو. تو حکومت کے یہ اقدامات جو ہیں ان کو ظاہر ہے ایک عام پاکستانی کی طرح کورٹس بھی دیکھ رہی ہیں، اور کورٹس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ کہاں جا کے لوگوں کے ساتھ ان کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہی ہے. اب جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقرری جو ہے وہ بہرحال اس وقت پارلیمان میں جو ارکان کی تعداد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، لیکن اب یہ حق ان کو کب دیا جاتا ہے اس کے لیے اسپیکر کی طرف سے نوٹیفیکیشن کا انتظار کرنا پڑے گا. کل ملیں گے آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.